پیش نظر ہے. جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں حرف حرف صحیفہ دل پہ نقش کریں, جو ارسال کروں وصول کریں, سمجھ میں آئے تو شہپر مودت کو مائل پرواز رکھیں, کیونکہ پیچھے مڑ کر پیچھے رہ جانے والوں کو آواز دینے کی عادت غضنفر کو ہے نہیں. جو میرے ساتھ شریک سفر ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ بات مجھے آیت کے تیسرے حصے پہ کرنی ہے, لیکن پڑھتی تو رہا ہوں. ذات واجب نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے 3 باتیں کی. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. جس دل کی بستی میں علی بستے ہیں اس کے لیے ہے میرا خطاب. فرمایا اے میرا حبیب اپنے رب کے حکم پر صبر کر, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا, اور خبردار کبھی بھی نہ کسی گناہگار کا مشورہ ماننا جو میرے مولا علی نے قاضی شریح سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس منبر پہ میں تمہیں بٹھانے لگا ہوں سوچ کے بیٹھنا, یہاں یا خدا کی حجت بیٹھتی ہے یا پھر شیطان بیٹھتا ہے. جی اگر منشاء معصوم کے مطابق چلے گا تو سنت حجت پہ عمل ہوگا, ورنہ سنت ابلیس پہ. سر کھانا جب پہنچے منبر کی قسم میں دل کی گہرائیوں سے صمیم قلب سے انہیں طول عمر کی دعا دیتا ہوں. لا تطع آگے تھے روایت کا سہارا نہیں لیا. منہم عاصمًا أو كفورا, نہ کسی گناہگار کا مشورہ ماننا نہ کسی کافر کا. اب جن کی طرف دیکھ کے میرے پاس سامنے حیران ہو رہے ہیں, میں کھول کے بتاتا ہوں یہ طرف پہ کیوں. میں نے آیت کا پہلا حصہ پڑھا کیوں, حالانکہ بات تو اگلے حصے پہ کرنی ہے مجھے. خدا نے رسول کو پابند کیا ہے نہ کافر کا کہنا مان نہ گناہگار کا مشورہ مان. تیرے بچوں کی دینیات کی کتاب سے لے کر سیرت اول تک کائنات کے ہر مورخ نے یہ لکھا ہے کہ تیرا نبی 3 سال شیب ابی طالب میں ابو طالب کے ایمان
سے گئی یہ جملے ادا ہوئے ہیں کہ العالم من عرفنا والجاہل من لم یعرفنا، فرماتے عالم ہوتا ہی وہی ہے جو ہمیں جانتا ہو، ہماری معرفت رکھتا ہو، والجاہل من لم یعرفنا، وہی جاہل ہے جو ہماری معرفت سے کورا ہے۔ تو اس لیے کسی جہالت کا دم علی کا بسیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ سر اٹھانا، بس میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا، تیسرے حصے برباد کرنا ہے مجھے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا کر۔ ذکر اصغر بھائی دو قسم کا بتایا ہے قرآن نے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے رب کا ذکر کر، یہ آیت الگ ہے۔ اور یہ آیت کہہ رہی ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا ذکر کر۔ قصور تمہارا نہیں، قصور منبر کا ہے۔ منبر نے تمہیں خیبر خندق سے آگے جانے ہی دیا ہے، اس لیے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جب حقائق بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ بات ہو کہاں سے رہی ہے، سروں سے گزرتی چلی جاتی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی، اس سال زیارت کے لیے نجف چلے جانا، وہاں امیر کائنات کی زیارت کھولنا، اس زیارت میں دیکھنا مستبصر یا مقصر دونوں عالم یا زیارت میں وہاں جبر مشیت کے طور پر فکرے پڑھ رہے ہوں گے کہ السلام علی اسم اللہ الرضی، آئے اللہ کے پسندیدہ کسی کافر اور خطاکار کا مشورہ نہ ماننا، صبح و شام اپنے رب کے اسم کا ذکر کرنا۔ اور یہ اگلا حصہ، اسی پر چند گزارشات ہیں، دیکھو میری طرف، بھائی نگاہ میری طرف، میں ادھر نہیں۔ تیسرا مشورہ، تیسرا حکم الہی کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات میں تھوڑی سی دیر کے لیے سجدہ کیا کر اور طویل وقت تسبیح پڑھا کر۔ میری آواز میں کہہ دیا تھا، اور وہی سکتا ہے جس کے پر ہوں، سے محروم نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں میرے جملے سوچنے والی بات نہیں ہے جی بھائی۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، قلیل عبادت کر، یعنی عابد طویل کرنا چاہتا ہے، معبود کے دن نہیں کھڑے کھڑے تیرے پاؤں پہ برہم آ جائے، یہ بات بے دل کے دل کو برداشت نہیں۔ تھوڑی کا عبادت جو عبادت سے روکتا ہے وہ کہہ رہے تسبیح لمبی کر۔ اس میں راز کیا ہے؟ وہی راز بتانا ہے اور منبر چھوڑ دینا ہے۔ ایک راز تک پڑھنا ہے، وہ راز تم 5 منٹ میں سمجھ لو، 5 گھنٹے نہ سمجھو، بتانا تو ہے ہی، چلے تو نہیں گئے۔ اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے مفتی ہو، فتویٰ دو، مرنے کے بعد قیامت آئے گی، مومن جب جنت میں چلا جائے گا، جنت میں نماز ہوگی؟ بولو، آپ تو شرما کیوں رہے ہو؟ وہ جب نہیں ہے تو نہیں ہے، روزہ ہوگا، حج، کوئی عمل، آپ کہو گے تو کیسا سلطان العلماء ہے، تجھے اتنا ہی پتہ نہیں، جنت تو دار الجزا ہے، وہاں عمل کیسا؟
نماز نہیں مگر تسبیح ہے. تسبیح پڑھی جائے گی. آخر تسبیح اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بس توجہ ہو گئی ہے. آؤ میری طرف دیکھو. اللہ نے شرع کا وقت نہیں. ہاں دلائل جس نے لینے ہوں وہ پہلے اس کے بعد اس میں بھائی کے گھر چلا آئے. سارا دن ساری رات دلائل کا انبار. اللہ نے اپنے نور ذات سے ایک حقیقت کو جدا کیا چونکہ وہ حقیقت نقص سے پاک تھی, اس میں عیب نہیں تھا, تعریف ہی تعریف تھی. تو زبان بے زبانی سے کہا تو محمد ہے, تو حمد کے لائق ہے. بس ایک رکھا پھر اسے تقسیم کیا. ایک ہی حقیقت کو میرے ہاتھ میں کیا ہے کپڑا ہے نا, یہ جس تھان سے کٹا ہے وہ تھان جس فیکٹری جس مل نے بھی بنایا ہے ایک ہی دن پورا تھان بنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک ٹکڑا سعید زیدی نے لے لیا, اب 6 مہینے کے بعد اسی تھان سے ایک ٹکڑا میں نے لیا. اب فتویٰ دو کون سا ٹکڑا پہلے بنا ہے, یہ یا وہ؟ کٹھے پیچھے والا بتاؤ اکٹھے بنے نہیں. جب تک سارے نہیں بولو گے شام ہو جائے میں کہیں پوچھتا رہوں گا اکٹھے بنے یا آگے پیچھے. توپ کے مر جانے کا مقام ہے. مولا کو ماننا ہے تو مرضی مولوی کی نہیں چلے گی. پھر جب نور ایک تھا دو ہو گئے تو یہ کیوں کہتے ہو یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے. شاہد بھائی ممبر کی قسم کم از کم 2000 کتابوں کے مطالعے کا عرق ہے جو میں تمہارے سامنے ان کی جولی میں ڈالوں گا. اور اس ممبر سے لے کر عباس کے علم کے پھریرے کی ضمانت, اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کا غزل فرزامن, ایک حقیقت کو اللہ نے 5 ٹکڑوں میں بانٹا. بس بٹنا تھا. عظمت کے گرد 5 ٹکڑوں نے طواف شروع کیا اور ہر ٹکڑے کے منہ سے ایک ایک جملہ نکلا. دیکھتے میری طرف رہنا. پہلے ٹکڑے کے منہ سے نکلا سبحان اللہ. نہیں چونکہ شاید کا وقت نہیں میں نام لے لوں. تیرے نبی کے نور نے کہا سبحان اللہ. بلا فصل خیبر شکن نے کہا الحمدللہ. فوراً علی کے ولی عہد کی آواز آئی لا الہ الا اللہ. ساتھ ہی سلطان کربلا نے کہا اللہ اکبر. اسی کو تسبیحات اربع کے نام سے جانتی ہے دنیا. رسول نے کہا سبحان اللہ, علی نے الحمدللہ, حسن نے لا الہ الا اللہ, حسین نے اللہ اکبر. کنارے سے ایک پردےدار کی آواز آئی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. چاروں کی تسبیح کا
جاتا ہے کہ ان کا قصور کیا ہے. عرش کے چار ارکان, یہ میز پڑی ہے, میز ہے نا, پائے کتنے اس کے, دو آگے دو پیچھے. اب دیکھنا یہ جو دائیں طرف اس طرف اگلا پایا ہے یہ بنایا سبحان اللہ سے, اور بالکل یہ جو ادھر والا ہے دوسرا یہ بنایا الحمدللہ سے, اور پھر پیچھے والا یہ دوسرا یہ بنایا لا الہ الا اللہ سے, اور اگلا دوسرا اللہ اکبر سے. سبحان اللہ کس نے کہا تھا اور اللہ اکبر کس نے کہا؟ حسین نے. رسول اور حسین کے جملوں کے پائے آمنے سامنے. علی اور حسن کے جملوں کے پائے آمنے سامنے. اسی لیے جو محمد ہے وہ حسین ہے, جو حسین ہے وہ محمد ہے, جو علی ہے وہ حسن ہے, جو حسن ہے وہ علی ہے. حتیٰ کہ نام بھی گن لو, محمد کے نام میں کتنے حرف ہیں؟ میم ہے میم دال چار. حسین کے کتنے حرف ہیں؟ ہے سین یہ نون. علی کے بھی 3 حرف, حسن کے بھی 3 حرف, حرف بھی پورے. جانتے رہنا. کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی بات کو سمجھا کے تمہیں نتیجہ پہنچاؤں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. جات تحقیق کر, لیکن پوچھنا کسی عالم سے, کسی بازاری سے نہیں. عرش کے چاروں ارکان تسبیحات اربع سے بنے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے ایک ایک پائے کے ساتھ ایک ایک نظام عالم وابستہ کیا. اور وہی اصل اصغر بھائی اصل نظام وہ 4 ہے. اب آگے نظام کروڑوں خربوں بنا دو, انہی سے نکلتے ہیں. سبحان اللہ والے پائے سے نظام خلق جوڑا. سبحان اللہ والے پائے سے نظام خلق کو مربوط کیا. الحمدللہ والے پائے سے نظام رزق جوڑا. لا الہ الا اللہ والے پائے سے نظام موت کو جوڑا. اور اللہ اکبر والے پائے سے نظام حیات کو جوڑا. قصور تمہارا بھی ہے. جو کچھ ممبر سے پڑھ دیا جائے تم اگر چپ کر کے سن لو گے تو عالم کو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال کیا کرو کہ تیرے سینے میں جو علم ہے وہ تیرا نہیں, قوم کی امانت ہے, ہمیں کچھ دے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ تحقیق کیسے نہیں ہوتی, محنت کیسے نہیں ہوتی, نئی باتیں کیسے نہیں ہوتی. نظام خلق, رزق, موت, حیات وہ سبحان اللہ سے, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات کہ جب ایک پایا سبحان اللہ سے بنا اسی سے خلق, ایک پایا الحمدللہ سے بنا اسی سے رزق, ایک لا الہ الا اللہ سے اسی سے موت, ایک اللہ اکبر سے اسی سے زندگی, حیات. اور فطرت بھی یہی ہے اور شریعت بھی یہی ہے. جب عجائبات خلق نظر آئے منہ سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ. شریعت بھی یہی کہتی ہے اور فطرت کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ تخلیق کے عجائبات دیکھو تو منہ سے نکلے سبحان اللہ. میدے میں رزق
سے نکلتا ہے الحمدللہ. اللہ جانے میں نے کیا سوچ کے دے دی بھائی کیا شروع کر دیا. تخلیق کیے عجائبات نظر میں آئے. سبحان اللہ. پیٹ بھرے. شریعت بھی یہی کہتی ہے اور فطرت بھی. الحمدللہ. موت آ گئی بندہ مر رہا ہے. ارے مر رہا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ. یہ فطرت بھی ہے, یہ شریعت بھی ہے. مرتے ہوئے سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ. مر گیا, رو رہے تھے, اچانک اٹھ بیٹھا رہے, زندہ تھا. اللہ اکبر. ارادے سبحان اللہ سے ایک پایا بنایا اور اس سے ایک نظام جوڑا. اب جس طرح 4 کلمے تھے, 4 پائے تھے, اسی طرح 4 نظاموں کے 4 ناظم بنائے. نظام خلق کے ناظم کا نام جبریل رکھا. نظام رزق کے ناظم کا نام میکائیل رکھا. نظام موت کے ناظم کا نام اسرائیل رکھا. اور نظام حیات کے ناظم کا نام اسرافیل. ویسے تو 14 کے 14 کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں, لیکن ان 4 فرشتوں میں سے جو فرشتہ جس نظام کا ناظم ہے, جس کے کلمے سے وہ نظام بنا ہے, اس کا خصوصی نوکر ہے. بارگاہ میں بیٹھے ہو اور مومن بھی ہو. جو انصاف کا لہو کر دے وہ مومن نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ انصاف سے بتاؤ. تم نعرہ ویسے ہی لگا رہے ہو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. سمجھ میں آگے بات دوستو؟ جو فرشتہ جس نظام کا بناظم ہے, تو جس سردار کے منہ سے وہ جملہ نکلا تھا, اس کا خصوصی نوکر. اور دیکھ لو نظام خلق جبریل کے پاس ہے. بچہ مریم کو بھی چاہیے ہو تو آتا جبریل ہے. شیعہ تفسیروں کو ایک طرف کر دو, برادران اہل سنت کی تفسیروں میں پڑھا میں نے. علامہ محمود آلوسی اہل سنت کے امام المفسرین ہیں, روح المعانی شرح
جن کے ایک بول کی خیرات پہ تو زندہ ہے. اور دیکھو بڑی رعایت کر لی میں نے تمہاری. جو مجھے پاکستان میں سنتے ہیں کہ میرا مزاج یہ نہیں ہے جس طرح تم میرے ساتھ کر رہے ہو. ہاں لیکن آپ اگر کیا میں نے وہی اپنے بیان کو سمیٹ لینا ہے. نہیں لیکن بھائی تمہارے ہاتھ جڑے ہوئے بہت دیکھ لیا میں نے. اب ایسا بالکل کچھ نہیں ہوگا. سارے کھاؤ میری طرف دیکھو. خلق، رزق، موت، حیات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل. رزق والا جملہ اور رکن کس نے دیا؟ علی نے. ناظم اس کا میکائیل ہے. ابھی بھی تو بھائی والوں کو سمجھ نہیں آئی. چاہے رزق پاکنے کا ناظم ہے، روٹیاں یہی فرشتہ علی کے در سے آگے مانگتا ہے. جملوں کی خیرات ہے. یعنی میں تقریر کرتے کرتے کوئی جملہ بولوں اور وہ جملہ موتی بن جائے یا پھول بن جائے تو میرا اپنا کمال کتنا ہونا چاہیے. جس کا جملہ عرش کا چوتھائی بنا دے، ایک نظام چلا دے، وہ خود کیا ہوگا. سبحان اللہ کس نے کہا؟ اور میں اب ترتیب سے نہیں پوچھوں گا، امتحان ہے نا. سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ اور لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ الحمدللہ. بظاہر اب اللہ اکبر تو حسین نہیں کہہ رہا ہے. جیتے رہو، سلامت رہو، مولا تمہارے ذوق و مودت کو قائم و دائم رکھیں. سبحان اللہ کہا میرے رسول نے، الحمدللہ کہا میرے امام نے، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا امام زادوں نے. آواز سے قدرت آئی. رب کعبہ کی قسم، مولا کے ذاکر تو بھی اس شکل کی قسم، میرا دل چاہتا ہے چھت پھٹ جائے میں رو جاؤں. پانچواں جملہ بھی تو تھا جس نے سب کی تسبیحوں میں جواب دیا. یہ چار تھے نا، اور میری مخدومہ نے اکیلی ہو کے 5 فکرے بولے. سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اب میں نہیں برداشت کر سکتا صحیح نہیں سر اٹھانا. اور میں ویرانے میں نہیں، خطہ عرب پہ کتاب ہے میرا. کتابیں جہاں بھی مل سکے گی، منگوائی بھی جا سکتی ہے. اور وکالت آل محمد کے لیے مجھے یہاں سال بھی بیٹھ کر کتابوں کا انتظار کرنا پڑے تو میں کر لوں گا.
میں بھی نہیں لیتا. کوئی ڈھونڈنا پڑے گا جو اللہ کے علاوہ بھی وہاں تھا. ہم جاہلوں کو کیسے پتا چلتا؟ پوچھا کیف یصلی، میرا رب نماز پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے؟ کہا وہ جسم تو نہیں رکھتا کہ قیام رکوع سجود کرے، وہ تو قولی نماز پڑھ رہا ہے. رسول نے کہا وہی تو پوچھ رہا ہوں. اب سوال جواب ہو رہے ہیں ندا دینے والے سے. کیا پڑھ رہا ہے؟ توجہ، آواز آئی یقول سبوح. خدا مجھے بطول کے دشمنوں میں شمار کرے. اس سے بڑی قسم یار میرے پاس نہیں. اور اگر اس قسم پر بھی کسی کو شک ہے، خدا کرے وہ ان کے ساتھ اٹھے جنہوں نے بطول کا حق کھایا. یہی لفظ تفسیر ہے کہ کیسے پڑھنا نماز. یقول سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ فکرے کہے کس نے تھے؟ میری مخلوقہ نے، میری آقا دادی نے، میری سردار دادی نے، میری مرشد دادی نے. ٹھیک ہے نا؟ جو فکرے نبی علی حسن حسین نے کہے وہ تو تم پڑھتے رہتے ہو. یعنی گستاخی معاف جو تم کہے وہ بندوں کی تسبیح بھائی جو بطول نے کہا وہ
جب ضرورت ہوگی میں پڑھاؤں گا. بڑی عبادت ہے, دل میں پڑھتے رہا کرو. یہ مجلس کو سلاتا ہے, نعرہ مجلس کو جگاتا ہے. رسول نے کیا کہا تھا؟ جو خاموش ہیں میں بھی کہتا ہوں سبحان اللہ. اور میرے خیبر شکر نے کیا کہا تھا؟ جیتے رہو. بولنے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. اور میرے امیر مولا نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور سلطان کربلا نے سر اٹھاؤ, تحفہ دے کے جا رہا ہوں. کبھی دل میں ٹھنڈک اترے. سلا نجف والے نے اتنا دے رکھا ہے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے. کبھی کبھی مصلے پہ بیٹھ کے سنگیت کو دعا میں یاد کر لینا. اگر ٹھنڈک اترے تو, نہ اترے تو پھر میں دعا طلب ہی نہیں کرتا. آواز قدرت آئی, میرے حبیب تم سب نے جو بھی کہا موتی پروئے مشیت کے. تم نے میری گنگی پہچان کو زبان دی. میں نے پہلی مجلس میں کہہ دیا تھا, نہ خلافت ہر ایک کو آتی ہے, نہ سماعت ہر ایک کو. یہ دونوں عطا الہی ہے, یہ عطیہ کبریائی ہے. تم نے میری گنگی پہچان کو زبان دی. تم نے مجھے عمل تسبیح والا بنایا. بڑا کمال کیا تم نے. اے میرے حبیب تو کمال نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ خیبر والا کمال نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ حسن صاحب فن نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ لیکن میرے حبیب مجھ بے دل کے دل میں ہلچل بجی ہوئی ہے. ہاں, حجاب کبریائی بھی رقص مودت میں مصروف ہے. جو کچھ میرے حسین نے کیا نہ تو نے کیا, نہ علی نے کیا, نہ حسن نے کیا. یا اللہ وہ کیسے؟ میرے حبیب وہ ایسے. تسبیح تم سب نے پڑھی. تم نے حرف تسبیح پہلے ادا کیا, میرا نام بعد میں. سبحان اللہ, سبحان پہلے, اللہ بعد میں. علی نے کہا الحمدللہ, پہلے تھا, میرا نام بعد میں. علی نے کہا الحمدللہ, حمد پہلے, اللہ بعد میں. حسن نے کہا لا الہ الا اللہ, حرف تسبیح پہلے, اللہ بعد میں. اے رسول تو بھی خوش ہو, تیرا بچہ ہے, کیا کہنے میرے حسین کے؟ اس نے اللہ اکبر کہہ کے مجھے پہلے, مجھے پہلے اور تسبیح کو بعد میں رکھا. اے حبیب اب جب زمین پہ جانا, جب شریعت پھیلانا, جب نمازوں کے لیے اذانیں دلوانا, شروع وہیں سے کرنا جو میرے حسین نے کہا. اذان جب دلوانا تو ہم 4 تھے, اور میرے حسین کا جملہ 4 دفعہ دہرانا. کیونکہ تم سب کا دھرم ہے حسین. آواز قدرت آئی, میرے حبیب آواز رسالت آئی. پالنے والے تو جانتا ہے, جوڑی دونوں میری آنکھیں ہیں, صرف میرے نہیں تیرے بھی لاڈلے ہیں. ایک کو تحفہ دیا جائے تو دوسرا اس وقت تک روٹھا رہتا ہے جب تک ویسا نہ لے لے. حسین کو اذان میں شامل کرو اور حسن کو نہ کرو تو روٹ جائے گا. ٹھیک ہے, میں حسن کا دل بھی نہیں توڑتا. جب اذان کو ختم کرنا
حسین پھر حسین ہے. جب نماز شروع کرنا اللہ اکبر سے، قیام ختم کرنا اللہ اکبر پہ. رکوع ہو، قیام ہو، قنوت ہو، سجدہ ہو، تشہد ہو، ہر رکن سے پہلے بھی حسین کا کلمہ. ہو تم سارے نماز میں شامل. حسین سے شروع ہوگی اللہ اکبر سے، پھر آغاز وہاں سے کرنا جو علی نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین سے. اب پتہ چلا شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث کیوں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. علی کا بولا ہوا جملہ ہے بھائی. میراج پہ چل رہے ہیں. آؤ تمہیں یہی میراج کراؤں. جس کا آئینہ دل شبہات کے زنگ سے آلودہ نہیں، اس کے لیے جملہ علی سے شروع کرنا. میرے اللہ میں تو سب کا پڑھا ہوں، میرے ابھی گھبرا نہیں. رکوع میں تو، سجدے میں تو، یہاں بھی سبحان، سجدے میں بھی سبحان. لیکن میرا حسین رکوع ختم ہوگا اللہ اکبر، سجدہ ختم کرے گا سر اٹھاتے ہی اللہ اکبر. اب آؤ معراج کراؤں، میری طرف دیکھنا. یعنی اب کیا ہے؟ تکبیر کا مالک حسین، تسبیح کا مالک رسول، تحمید کا مالک علی. آج تک دنیا کے علماء ششدر ہیں، تنگ ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ نبی سجدے میں تھا، 6 سال کا بچہ سوار ہو گیا، رسول نے سر کیوں نہیں اٹھایا؟ آج بھائی والی تمہیں راز بتاؤں، کیونکہ سر اٹھا کے کہنا تھا اللہ اکبر، تکبیر والا اترے تو سر. کیونکہ سجدے میں پڑھا کیا جا رہا تھا؟ سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان کلمہ تھا رسول کا، اللہ اکبر کلمہ حسین کا. اب اللہ اکبر والا اترے گا تو سر اٹھے گا. جس علی کے بچے نمازوں کے اتنے بڑے مالک ہوں، اس علی کو توڑنا قوم شیعہ کو مبارک رہے. نہیں توڑا جا سکتا، ذات واجب کی قسم. علی تو وہ بوجھ ہے، بہت گرامی ہے علی. اس وزن بچی
میزان قضا و قدر نہیں تول سکتا. علی کو تولنے کے لیے یا خدا ہونا پڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ ہونا پڑتا ہے. اور کسی کا کام نہیں علی کو تولنا. باقی کائنات کی بچت اسی میں ہے کہ بس اس کو مان لے. ضرور پڑھ لو مل کر باوازیں. کچھ لطف آیا ہے وقت ضائع ہوا. خوش رہو, آباد رہو. اپنے لیے نہیں پوچھا, روز پوچھتا ہوں اور یہی فکریں پوچھتا ہوں. بس میں یہی چھوڑ دیتا شاید, لیکن بی بی سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا میں, اس لیے بس ایک جملہ یاد رہے. ہاں پھر رات کو انشاءاللہ شجر عباس میں حسب دستور آپ سے گفتگو ہوگی. ایک کا ایک جملہ کہنا ہے کہ جو شام والی آتی ہے وہ مجھ سے یہ سننے آئی تھی, وہ اس حقیقت کو میری تخلیق سے پہلے جانتی ہے. ہاں اس سے تو عالم معنی میں جس نے بھی پوچھا ہے کیوں جاتی ہو بے علموں کی مجلس میں, رو کے کہا حسین کو رو کے. اللہ اللہ اکبر. میں کیا ہوں, آپ کیا ہیں, ہماری حقیقت ہی کچھ نہیں. بیمار کربلا کہہ سکتے ہیں میں عزادار ہوں حسین کا. بی بی شام والی کہہ سکتی ہیں میں عزادار ہوں حسین کی. وہ مخدومہ کہہ سکتی ہے جس نے لاشیں پہ قسم کھائی تھی جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پینا, جب تک زندہ ہوں چھت کے نیچے نہیں بیٹھنا. وہ کہہ سکتا ہے. بس ایک کا ایک فکرہ, مقصد تو عبادت تھا. تقریباً 90% آنکھوں میں آنسو مجھے نظر آ رہے ہیں, باقی 10% کو بھی اشک ادا کی سوغات دینے کے لیے. بس ایک فکرہ کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. سجاد مجالس سن کے نہیں روئے, آگے کوئی ذاکر بیٹھے میں روایت سنوں, ایسا نہیں. اور پھر وہ پانی نہیں روئے, وہ لہو روئے, اور وہ قطروں کے حساب سے نہیں روئے, پر نالوں کے حساب سے روئے. پڑھ لو تاریخ کتابیں. ابن منظر مدائنی نے کہا تھا بیمار کربلا تمہیں اپنے اوپر تو رحم آتا نہیں, کم از کم اپنے بابا کے شیعوں پہ ہی رحم کھاؤ. پر چھڑی صاحب لے کے جائے ابن منظر کیا کروں, بابا تھوڑا رویا کر, رونا کم کر دے, فوارے کی طرح خون ابلا. ہاں ابن منظر کہتا تو ٹھیک ہے مجھے کم رونا چاہیے, ایک بات تو بتا, پوچھ میرا مولا. تو میں کوئی غیرت مند بیٹا کھڑا دیکھ رہا ہوں اور کوئی شخص اس کی ماں